بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیتون کے تیل سے بینائی کی کمزوری کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ آپ کا دل ساری زندگی تندرست رہے گا۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں کبھی نحوست داخل نہیں ہوگی۔ جو عورتیں بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں کھا کر سو جائیں، جوانی لوٹ آئے گی۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا جوس پی لو۔ صبح نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ بالوں میں بار بار ہاتھ پھیرنے سے شہوت بڑھتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی 80 سال تک قائم رہتی ہے۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھ لو تو جان لو کہ کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کرتا ہے اور آپ کی جلد کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی۔ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے، گائے کا دودھ پی لو، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ سب کو بہترین صحت عطا فرمائے۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلاؤ۔ مہینے میں 1 بار مچھلی کھایا کرو، تمہاری جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش نصیب عورت ہوتی ہے۔ ناظرین، پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں ان کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھایا کریں، انشاءاللہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ بکرے کی مکھ کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیلا نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ دانت گرتے ہوں یا ہلتے ہوں تو نیم کی مسواک کرنے سے افاقہ ہوگا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے اور فرحت بخشتا ہے۔ اگر جاپانی پھل مریض کو کھلایا جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف چند دانے سونف کے کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ یہ جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔
نہار منہ اسف گول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں دونوں جہانوں میں عظمت ملتی ہے۔ بیر کھا لیا کرو، یہ دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے وہ کھانے کے فوراً بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ پہلے لڑکی کو دو، پھر بعد میں لڑکے کو دو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا غصہ ہے۔ سر کی جوؤں سے پہلے بآسانی نجات حاصل کرنا ہے تو تھوڑا سا کافور سر کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ کچی گاجریں کھایا کریں۔ اس سے آپ کا وزن جلدی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بڑے جانوروں کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کے اندر قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہے، ایسے ہی شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہے۔